بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ایک روایت جو ہے وہ بخاری کی ہے۔ اس میں ایک جگہ پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا حصہ ہے، تو جو اس کو غضبناک کرے، غصہ دلائے، گویا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ تو یہاں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب میں اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا، اور دوسری جگہ کہ باب باندھا ہے کہ کسی آدمی کا اپنی بیٹی پر غیرت کرنا۔ تو دوسری حدیث جو آپ کے سامنے ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکایت کی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں پر غصہ نہیں کرتے، تو حضرت علی جو ہے وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا آذن له لا آذن له، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے جو فاطمہ کو غصہ دلائے وہ گویا کہ حقیقت میں مجھے غصہ دلا رہا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح جو ابن ماجہ میں مزید تفصیل اس کی ہے، تو اس میں یہ فرمایا کہ میں نے عبد الشمس کے خاندان کے اندر جو ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، تو اس بندے نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو اس طرح ہے، باقی یہی روایت وہاں موجود ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم اب عورتوں سے جو آپ کو پسند ہو ان سے شادی کرو، 2 2 3 3 4 4۔ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ امت کے کن لوگوں کو نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ کن لوگوں کو منع کیا جائے، کوئی منع نہیں ہے۔ علی الاطلاق تمام امت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 4 تک شادی کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی وجہ سے ان کے خاوندوں کو، یعنی اپنے داماد لوگوں کو کیوں منع کرتے ہیں؟ کہ اگر سوکن بننا یہ آپ کی بیٹی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، تو یہ تو عام امت کی بیٹیوں کے لیے بھی تو تکلیف کا سبب ہے۔ تو اسی تکلیف کی وجہ سے اگر نبی کی بیٹیوں پر شادی کرنا ان کے داماد کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر یہ تو دیگر لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ بظاہر دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ ناانصافی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول خود گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ قرآن کی آیت کے خلاف فیصلہ فرما رہے ہو۔ تو ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی وہ ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر بات ہے، ابو جہل کی بیٹی جب نبی السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ مسلمان ہو چکی ہیں، اور حضرت علی تو کسی مشرکہ سے تو نہیں شادی کر رہے۔ تو مسلمان جب ہو چکی ہیں تو اس کو اس کے والد کا تانا دینا کہ وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کہنا، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ جو یہودی کی بیٹی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کو یہ کہا تھا کہ یہودی کی بیٹی کا تانا دیا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہو گئے تھے اور ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے یہ بات غلط کی ہے، یعنی اس طرح تانا دینا آپ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو یہ سوالات ہیں۔ ان سوالات کے ہوتے ہوئے اب اس حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے، کیا یہ حدیث درست نہیں ہے یا کیا وجہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اپنے داماد کو جو دوسری شادی کرنے سے منع کیا ہے، کیا اس کو ایک شرعی حکم کے طور پر منع کیا ہے؟ یہ شرعی حکم تو پہلے سے قرآن میں موجود ہے کہ دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا امت کے کسی آدمی کے لیے حرام اور ناجائز نہیں ہے، وہ تو شرعی حکم موجود ہے۔ لہٰذا اب یہاں ایک دوسرا شرعی حکم تو نبی علیہ السلام تو نہیں بتا سکتے، اس لیے روایت کے اندر یہ آتا ہے لا احل ولا احرم، میں اس کو حلال اور حرام تو نہیں قرار دے رہا ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں یہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے رسول فرمانا کہ میں یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ ان فاطمہ منی اتخوف ان تفتن فی دینہا، کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے، اس دوسری شادی کی وجہ سے میری بیٹی فاطمہ
جو ہے وہ دین کے معاملے میں فتنے میں پڑ جائے گی۔ دین کے معاملے میں فتنے کا مطلب یہ ہے کہ سوگن آنے کی وجہ سے وہ اپنے خاوند کے ساتھ جو رویہ ہے اس میں تبدیلی آئے گی، خاوند کے نافرمانی تک بات چلی جائے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرتی۔ تو اتنا بڑا اس کا مرتبہ ہے، شوقین کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ خاوند کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہو جائے، جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے میں اس چیز کو منع کرتا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی جو والی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کہنا، جب اللہ کے رسول خود فرما رہے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شادی کرنا کسی اخلاص کی بنیاد پر تھا، یعنی ان کا حضرت علی سے تعلق قائم کرنا، رشتہ قائم کرنا، یہ نبی کے لیے قریب آنے کے لیے، مطلب وہ چاہتے تھے کہ ہم نبی کے قریب ہو جائیں، نبی کے خاندان سے کوئی محبت، کیوں؟ خود نبی فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا تھا کہ وہ چونکہ ابھی قریب زمانے میں ابو جہل کی سرداری ختم ہو گئی تھی، ابو جہل مارا گیا تھا، اور اسی طرح جو ہے بہت اس کے قبیلے کے لوگوں کو کتنے لوگ مارے گئے تھے بنو مخزوم کے، تو ان لوگوں کی دشمنی تو موجود تھی، اور عرب والے جو ہے اتنی جلدی اپنی دشمنی نہیں بھول سکتے، تو ایسے میں یہ ممکن تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے قریب آنا، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول کے بیٹی کے گھر پر انہوں نے کیا کیا، نظر رکھی ہو، اور وہاں داخل ہو کر اس طریقے سے کسی سازش کے طور پر جو ہے نا وہ کوئی کام کرتے اور نبی السلام کے خاندان تک وہ پہنچ جاتے۔ یہ ممکن تھا، ابھی تک ان کی مکمل تحقیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ صحیح اخلاص سے مسلمان ہوئے ہیں یا صرف فتح مکہ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ڈر کر کے مسلمان ہوئے۔ تو اس خطرے کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، نبی السلام کا جملہ خود بتا رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ابھی تک ان کا یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ وہ صحیح طرح مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔